یہ چیز بچوں پر واضح ہوتی ہے کہ بلکہ صرف اپنے فائدے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہمارا نقصان ہے، وہ ہم سے لاپرواہ ہیں، انہیں صرف اپنی پرواہ ہے۔ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فرمان ہونا چاہیے جس میں اخلاقی باتیں ہوں۔ اب مثلاً اگر کسی بچے سے کہو کہ تم فلاں کے پاس جا کر جھوٹ بولو تو شرعاً اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور نہیں ہے۔ یہ دوسری چیز ہے کہ لوگ کہیں کہ دیکھیں باپ کی بات نہیں مانتا، وہ کہے کہ میں نہیں کرتا، تو شرعاً اس کا عمل اس حدیث کے مطابق ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کوئی فرما برداری نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ یہ حکم پورا کرے۔ اس قسم کے بہت سے کام ہوتے ہیں، جھوٹ ایک واضح چیز ہے، اور بھی بہت سے اخلاقی قسم کی پستیاں ہوتی ہیں جس کے حکم دیے جاتے ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ بچے کا فرض ہے کہ وہ فرما برداری کرے جب تک کہ کوئی واضح نافرمانی نہ ہو۔ فوج میں حکم دیا جاتا ہے کہ اگر تمہارے افسر کوئی غلط حکم بھی دیں تب بھی پہلے اسے بجا لاؤ، اس کے بعد شکایت کرو کہ اس نے غلط حکم دیا۔ اگر اس وقت عمل نہیں کرتا تو نافرمانی ہے، جو فوجی نقطہ نظر سے بہت بڑا جرم ہے۔ یہ بھی ایک مناسب قسم کی بات ہے کہ انسان اگر وہ بالکل معصیت نہیں ہے بلکہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے تو اس کو مان لینا چاہیے، پھر اس کے بعد گفتگو کرنا چاہیے کہ اس قسم کا حکم مناسب نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ان سب باتوں کو اچھی طرح سمجھا جائے تو بڑی حد تک یہ اختلاف نہ رہے۔ اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بڑے محض مطلق حکمرانی کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں کہوں تم کرو چاہے اس میں میرا کتنا ہی نقصان ہو، تو یہ ایک ذرا مشکل سی بات ہے۔ اگر کبھی کبھی کوئی ایسا کرے تو وہ مانا جائے گا، لیکن اگر ہر وقت ایسا کرے تو کبھی نہیں مانا جائے گا۔ فی الجملہ بڑوں کو وہ حکم دینا چاہیے جو چھوٹوں کی بھلائی کے لیے ہو، پھر خود بخود ایسا تعلق، ایسا احترام، ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ اگر وہ غلط حکم دیں تب بھی ایک دفعہ تو وہ پورا ہی کرے گا، لیکن اگر اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جو حکم وہ دیتے ہیں وہ نہ تو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، اور نہ اخلاق کے اصول کے مطابق ہے، اور نہ یہ ہماری بھلائی کے لیے ہے بلکہ صرف ان کی منمانی ہے، تو ظاہر ہے وہ تعلق پیدا نہیں ہوگا، اور پھر یہ سب باتیں جیسے نافرمانی اور کشمکش ہے پیدا ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ فرما برداری کرو، یعنی اللہ کی فرما برداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، جو ہمارے بڑے چلے آ رہے ہیں جیسے بزرگان سلسلے ہیں ان کی فرما برداری، پھر استادوں اور والدین کی فرما برداری کا ایک خاص مقام ہے۔ جو بڑے ہیں ان کی فرما برداری یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں کے اوپر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، بڑوں کا احترام اور ان کی عزت، اور چھوٹوں پر شفقت۔ چھوٹوں کے اوپر دلی شفقت ہونا بھی لازمی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بھلائی کے لیے سوچے۔ ہم میں سے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں کی عزت کریں۔ چھوٹوں پر یہ فرض عائد ہے کہ ان کو کرنا چاہیے۔ اگر یہ کشمکش نظر آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر چھوٹے ذمہ دار ہیں تو بڑے بھی اس کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں۔ بڑوں کو دیکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے تو اس بنا پر دے رہا ہے کہ جو والدین ہیں وہ واقعی صحیح فرائض ادا کر رہے ہوں گے۔ انسان قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرے تو وہ چھوٹوں کی فرما برداری حاصل کر سکتا ہے، جہاں تک ہو سکے چاہے وہ بات ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ چھوٹوں کو حتی الامکان بڑوں کی بات ماننا چاہیے، بڑوں کو اپنی روش پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہم چھوٹوں کو سکھا رہے ہیں، جو کچھ ان کو حکم دے رہے ہیں، جو کچھ ان کے سامنے نمونہ پیش کر رہے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے بلکہ اس دنیا اور کائنات میں جو بھی گزرے ہیں ان میں سب سے بڑے انسان ہیں۔ اب ہم انہیں باپ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ وہ کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی ہمارے مردوں کے کسی کے باپ نہیں ہیں، بیٹیوں کے باپ تھے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ ساری امت کے ایک قسم کے باپ ہی ہیں، سکھانے والا، پرورش کرنے والا اور
نگرانی کرنے والا، ہر قسم کی باتیں جو والدین چھوٹوں کے لیے انجام دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔